اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقال ان اللہ لا يرزق من يشاء بغیر الحساب. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم اس رمضان کے اس 10 روزہ پروگرام کے چوتھے درس میں چوتھے دن چوتھے سیشن میں جمع ہوئے. انشاءاللہ العزیز جو اعلان کیا گیا تھا کہ اس کا دوسرا جو حصہ ہوگا اس میں آپ کے سامنے جو ہے رزق کی کنجیاں اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. بہرحال آج کے جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں ہر انسان جو ہے رزق کے تعلق سے پریشان ہے. ہر شخص اس تعلق سے سوال کرتا ہے کہ کیسے اپنا رزق ہم بڑھائیں، رزق کو بڑھانے کے کیا طریقے ہوں گے، ہم کیسے اپنی مال و دولت کے اندر اضافہ کریں، شریعت کیا ہمیں جو ہے معاملات دیتی ہے، کیا کرنے سے رزق میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، کیا شریعت اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی بھی ہے. کچھ لوگ تو اس معاملے میں بھی شک کرنے شروع کر دیا ہے، کیا شریعت رہنمائی کرتی ہے. تو یہ بہت سی مختلف سوالات، اور عموماً جب نوجوان پڑھ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں کالج اور مدارس سے جو فارغ ہوتے ہیں تو پھر ایک چیز جو ان کے ذہن و دماغ میں ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اب ہم کیسے کمائیں گے، کمائی کے کیا ذریعے ہوں گے، کون سی چیزیں حلال ہوں گی، کون سی چیزیں حرام ہیں، شریعت اس معاملے میں ہماری جو کیا رہنمائی کرتی ہے. لیکن چونکہ اس مسئلے پر جو ہے لوگوں نے روشنی ڈالنا چھوڑ دی کہ حصول رزق کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے ہم کیا کریں، شریعت اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، چونکہ اس تعلق سے ہمیں بتایا جانا چھوڑ دیا گیا یا اس تعلق سے ہم نے علم حاصل نہ کیا، تو بہت سی بار ایک سوال جو ذہن میں عموماً کھٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم شریعت پر اور دین پر چلیں گے، ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے رزق میں کمی ہو جائیں گی. یہ ایک عام بات ہے، ایک عام قول ہے، ایک عام طرز ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دین پہ چلو گے تو تمہارے رزق میں کمی ہو جائیں گی، تم کما نہیں سکو گے. اور یہ معاملہ، یہ عقیدہ صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جن کے تعلق سے لوگ کہیں کہ یہ دیندار نہیں ہے. یہ معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے پابند اور دین کے حامل بتاتے ہیں. ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب ان کے گھر کے نوجوان پڑھتے اور لکھتے ہیں اور تعلیم میں جب آگے بڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ 8ویں 9ویں اور 10ویں میں ہے بچہ تو یہ دین پر خاصا چلتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد جب 11ویں اور 12ویں میں آ جاتا ہے، 11th اور 12th پاس کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑی دینداری اپنی کم کرو. جب یہ گریجویشن کرتا ہے تو کہتے ہیں دینداری کو تھوڑا کم کرو، اور اگر اس نے داڑھی رکھ لی تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دو، اب اس لیے کہ اب تمہیں کمانا ہے. چونکہ تم اگر ایسے حلیے میں رہو گے تو تمہارا کمانا بڑا مشکل معاملہ ہے. پھر جو ہی وہ گریجویشن پاس ہو گیا، پوسٹ گریجویشن کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب اگر تم مکمل طور سے اپنی دینداری کو دکھانا چھوڑ دو، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، لیکن یہ تم نے داڑھی رکھ رکھی ہے، تمہاری یہ جو پتلون اور جو ہے پیجامہ ہوتا ہے ٹخنوں سے اونچا ہوتا ہے، اور تم حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہو، یہ کمپنیوں میں جاب نہیں کروں گی بولتے ہو، اس میں نہیں کروں گی بولتے ہو، تو یہ سب تم تھوڑا کم کر دو تبھی تمہیں رزق ملے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہم کما نہیں سکتے، یا دین پر چلیں گے تو رزق میں کمی آ جائیں گی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جس نے داڑیاں جمال رکھی ہو، اس نے کبھی کاٹی نہیں اپنی زندگی میں داڑھی، لیکن جو ہی وہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے اس مرحلے میں قدم رکھتا ہے جب وہ رزق کمائے، تو تب ہم دیکھتے ہیں اس کی دینداری کا پیمانہ کم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک، کہ اگر اس نے داڑھی رکھی ہو تو داڑھی آپ دیکھیں گے چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اگر اس کا پیجامہ اور جو پتلون اونچی ہوتی ہے تو وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. جہاں وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا تھا اس تمیز کو دھیرے دھیرے مٹانا اور مسخ کرنا چالو کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ میرے دین اور شریعت نے اس مسئلے میری رہنمائی نہیں کی ہے، اگر یہ کروں گا تبھی میرا معاملہ درست ہونے والا ہے. سبحان اللہ، ایک عجیب عقیدہ ہم نے بنا لیا. اور کچھ لوگوں نے ایسا تصور دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو اسلام نے دنیا کے معاملے میں تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے. ہاں، نماز کے مسائل تم پوچھ لو، زکوٰۃ کی باتیں ہم سے پوچھ لو، حج کے معاملات پوچھ لو، عمرے کا معاملہ پوچھ لو، اچھے اور برے کا معاملہ پوچھو، تقوی کے تعلق سے پوچھ لو، ایمانیات کیا ہے پوچھ لو، یہ سب ہم بتا سکتے ہیں، ذکر و اذکار کا معاملہ. لیکن رزق کے معاملے میں شریعت ہمیں جو ہے اس کی رہنمائی نہیں کرتی. شریعت جو کچھ کہتی ہے یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کر مکمل طور سے جنگلوں میں جا کر گفاؤں میں اپنی زندگی گزارو. اور یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں تو کوئی رہنمائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا اب جو دنیا کے جو طریقے کمانے کے تم اس میں لگے رہو. کیا واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ دین اور شریعت جس کے تعلق سے یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اس نے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کی، کیا اس اہم شعبے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہوں گا؟ اتنا اہم شعبہ
کہ کیسے ایک مومن حلال رزق کمائے اور رزق میں اضافہ کیسے کرے، اس کی کنجیاں، اس کی مفتاح اور اس کے حصول کیا ہوں گے کہ کیسے اپنے رزق کو بڑھائے. کیا شریعت اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی نہیں کرتی ہوں گی؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو سب سے زیادہ کرتے وہ دعا یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ میرے لیے میری دنیا کو بہتر بنا اور میری آخرت کو بہتر بنا اور مجھے آنکھ کے عذاب سے بچا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے یہ دعا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے، اس لیے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں شامل ہو گئی. اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، شریعت اسلامیہ دین اور دنیا میں فرق نہیں کرتی ہے. جس نے یہ کہا کہ شریعت نے دین اور دنیا میں فرق کیا، اس نے غلط کہا. اس نے شریعت کا صحیح جو ہے اس کی سمجھ نہیں پائی آج تک. اس لیے کہ شریعت جس چیز میں فرق کرتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں فرق کرتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں اسلام پر چل رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں دنیا میں ہی اسلام پر چلوں گا. مرنے کے بعد کوئی اسلام نہیں ہے اور آخرت میں کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی نماز روزہ زکوٰۃ حج کچھ عمل نہیں ہے. جو کچھ ہے دنیا میں ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے مجھے یہ کام کرنا ہے. تو لوگ کہتے نہیں دنیا کے تعلق سے تو شریعت نے کوئی رہنمائی نہیں کی. ہاں دین میں جو تم بہرحال کر سکتے ہو شریعت نے رہنمائی کر دی، مسائل ہے فلاں اور یہ چیز پہ عمل کر لو. اور پھر ایک نوجوان اپنے آپ میں پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا واقعی میں شریعت نے ایسا ہی کیا ہے؟ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، دنیا کے معاملات میں شریعت کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جب جو فرائض کا معاملہ ہے، روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، اس حد تک شریعت سے پوچھو، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہے کمانا، روزی اور اس طرح کی چیزیں، یہ بھائی میرا اپنا مسئلہ ہے، تو میں اس معاملے میں خود اپنی راہ اور راستہ طے کر لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور پھر جو بے راہ روی ہوتی ہے اور جو طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور ایک نوجوان جس کی تربیت نیک اور صالح معاشرے میں ہوئی ہے، نمازی تھا، روزے رکھتا تھا اور ہر چیز کرتا، ذکر و اذکار کا تھا، اور لباس میں سنت کو اختیار کر رکھی تھی، چہرہ اس کا جو اس معاملے سے جو ہے وہ تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دھیرے 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 مکمل طور سے ہر چیز کو چھوڑ کر پھر ایسا ہو جاتا ہے کبھی اس کو پہچاننے میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، کیا تم وہی ہو جو کالج لائف میں تھے؟ کیا تم وہی ہو جو اسکول میں ہم کو نمازوں کی طرف بلاتے تھے؟ کیا تم وہی ہو جو کالج میں حرام اور حلال کی باتیں کرتے تھے؟ آج تم ایسے کیوں ہو چکے ہو؟ تو کہتا ہے بھائی میرے دین نے مجھے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی، جہاں رزق کا معاملہ آیا تو مجھے یہ چیزیں اختیار کرنا پڑی. یاد رکھیے بڑی عجیب بات ہے. تو شریعت اسلامیہ نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی. یہ دین تو چاہتا ہے کہ پوری انسانیت اس دین پر چلے، اللہ تو چاہتا ہے کہ پورے انسان اس دین پر چلے. تو کیا دین کا دنیا میں رہنے کا ایک اہم حصہ یہ نہیں ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں اور رزق میں اضافہ کریں اور اچھے سے اچھی نعمتیں جو اللہ نے مومنوں کے لیے حلال رکھی ہے اس کو استعمال کریں؟ یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی حصہ ہے اس کا. آئیے انشاءاللہ میں آج چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے کیسی اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی کہ ہم جو ہے کس طرح سے اپنے رزق میں اضافہ کریں. اور اسی لیے اس عنوان کا جو ہم نے نام دیا رزق کی کنجیاں، چونکہ اکثر نوجوان آتے ہیں اس تقاریر میں، کچھ لوگ نوجوان نہ بھی ہو تو بہرحال لوگ آتے ہیں سنتے ہیں، اور ہر شخص ہم میں سے پریشان ہے رزق کے لیے کہ کیسے اپنے رزق میں اضافہ کروں، کیسے اپنے مال و دولت میں اضافہ کروں. اب یاد رکھیے رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، یہ بات کی وضاحت پہلے ہی کر دوں. رزق سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے، رزق سے مراد اچھی صحت بھی ہو سکتی ہے، رزق سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے، رزق سے مراد ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے دنیا میں وہ تمام ہو سکتی ہے. گو اس کے اندر جو ہے مال ایک بڑا حصہ رکھتا ہے، لیکن صرف رزق یہ نہیں ہے، ورنہ آپ سمجھیں گے رزق سے مراد صرف جو میں مال کی بارے میں بات کروں. رزق سے مراد ہر وہ دنیا کی نعمت ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے. ٹھیک، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. شریعت اسلامیہ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا، گدا گری، بھیک منگی اور ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل اور بہتر ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میں جو ہے بڑا پریشان ہوں، آپ میری کچھ مدد فرمائیے، کچھ مال و دولت دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ چیز گھر میں ہے. تو کہا اسے لے آ. وہ شخص فوراً گئے اور وہ چیز لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز لی اور اعلان کیا کون مجھ سے یہ چیز خریدیں گا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آپ سے خریدوں گا، اور 2 درہم میں وہ چیز فروخت کر دی. کچھ اس کا زیرہ تھا ایک. جب رسول اللہ نے اس کو فروخت کر دیا، اس صحابی سے کہا جو مانگنے آئے تھے اب چلو میرے ساتھ. وہ صحابی رسول پیچھے پیچھے چلنے لگے. آپ ایک مقام پر گئے اور آپ نے ایک لکڑی خریدی اپنے ہاتھ سے. دوسری ایک دکان سے آپ نے جا کر ایک کلاہڑی کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے وہ خریدا
اور اس لکڑی کے اندر اس کلہڑی کا وہ حصہ اپنے ہاتھ سے پھنسایا اور کہا اب یہ لے جا، جنگل میں جا، درختوں کو کاٹ اور اس کو فروخت کر۔ تو شریعت اسلامیہ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا، یاد رکھیے، ہاتھ پھیلانے کو اس نے پسند نہیں کیا، خودداری کو اس نے پسند کیا، خود کمانے کو، خود کفیل رہنے کو پسند کیا۔ اور یہی صحابہ کی فطرت تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے مکہ چھوڑ کر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت باندھی، بھائی چارہ باندھ دیا تھا، جن سے ان کا بھائی چارہ باندھا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی میری دولت کا حصہ، باغ کا حصہ، اور چاہے تو میری بیوی جو میں سے ایک سے زیادہ ہے، تم اس میں سے ایک میں طلاق دیتا ہوں، شادی نکاح کر لو عدت کے بعد۔ تو کہا نہیں، مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو، بس مجھے یہ کافی ہے۔ تو انہوں نے ان کو بازار کا راستہ بتا دیا اور بازار گئے، اور وہ کہتے کہ اسی روز، جس روز میں بازار گیا، میں نے کھجور اور پنیر خرید کر لایا۔ مطلب اتنا کام کیا، اتنی روزی ملی کہ میں نے کھجور اور پنیر اپنے مال سے خرید کر لایا۔ خودداری دیکھیے صحابی کی۔ گو یہاں انصار تیار تھے اپنا مال و دولت آدھا کرنے کو، لیکن مہاجر وہیں اتنے خوددار تھے، لینے کو تیار نہیں تھے اس چیز کو، خود گئے بازار سے وہ کر کے لایا۔ تو شریعت تو یہ پسند کرتی ہے کہ انسان خود کمائے، کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہ رہے۔ اور یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب لوگ اسلام میں آتے تو آپ ان کو غنی کر دیتے، کچھ دے کر ایسا کر دیتے کہ وہ خود کفیل ہو جاتا، پھر مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ جو لوگ تنگ کرتے، تکلیفیں دیتے، جو اسلام لاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے۔ زکوٰۃ کا نظم بھی اسی کی ایک جو ہے علامت ہے۔ بہرحال تو شریعت نے مانگنے کو پسند نہیں کیا، بھیک منگی کو، گدا گیری کو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص یوں ہی مانگے، جس طرح سے آج لوگوں نے پروفیشنل یا پروفیشن بنا دیا، مانگتے ہیں، جو شخص بنا کسی شرعی عذر کے کچھ مانگے، رسول اکرم فرماتے ہیں روز قیامت وہ ایسا آئے گا رب کے سامنے کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چونکہ وہ مانگتا تھا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے۔ تو کمانے کو شریعت نے پسند کیا، حلال روزی کے لیے کوشش کریں۔ اب آئیے چند وہ حصول جس کے ذریعے، جس کے کرنے سے اپنی روزی میں ہم بڑھوتری کر سکتے، بڑھا سکتے ہیں، یا جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت آ سکتی ہے۔ دونوں ہی باتیں ایک ساتھ بول رہا ہوں میں، ورنہ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ نے تو اصول بتا دیے، ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر تو نہیں آیا کہ تنخواہ 5 سے 6 ہزار تو آج تک نہیں ہوئی۔ تو میں رزق کے حصول بتاؤں گا، تنخواہ بڑھانے کے حصول نہیں بتاؤں گا۔ رزق، اور رزق میں اولاد بھی شامل ہے، اچھی صحت شامل ہے، دنیا کی نعمتیں اور مال بھی شامل ہے۔ تو رزق کے حصول کیسے ہم رزق کمائیں، اور ساتھ میں جتنا آپ کماتے ہوں گے اللہ اس میں برکت بھی دے گا۔ یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گی، میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ ایسی برکت دیتا ہے ان کی تھوڑی سی کمائی میں کہ وہ خود بھی اپنا کر لیتے ہیں، لوگوں کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ بہت قلیل تنخواہیں، بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ یہ بات میں نے خود دیکھی ہے۔ تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رزق میں اللہ بڑھوتری کریں گا، یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دیں گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رزق سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب یقیناً ایک درس میں، ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط، پورے اصول بتانا میرے لیے ناممکن ہے، تو میں نے 10 کو چنا ہے، 10 ایسے اصول، ایسی باتیں، ایسی کنجیاں رزق کی، جس کو اگر ہم اصولوں کو مان لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پر عمل پیرا ہو، اور دل میں یہ اعتماد اور توکل رکھے، بھروسہ رکھے کہ اللہ اس کے ذریعے دیں گا، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے رزق میں جو ہے بڑھوتری ہوں گی، اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے۔ تو ایسے 10 اصول میں نے چنے ہیں، 10 کنجیاں میں آپ کے سامنے رزق کے حصول کے رزق میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کریں، اس کا پہلا اصول جو شریعت نے بتایا ہے، یقیناً اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، لیکن باتیں اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا۔ پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رزق کے حصول میں، اس کی چابیوں میں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، اس میں برکت آئے، مال و دولت اور بچے اولاد کے اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا توبہ اور استغفار۔ اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو ہے، وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں صبح اور شام، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کے ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال سے،
اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ یہ استغفر اللہ واقع میں کرتے ہوں گے یا اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوگا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو، اس لیے تو معاف ہوتے ہیں. تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں. استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے. تو ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو اور کرو اور پڑھو، جو ہو جائے اس کے لیے ہے. اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کہ واقعی میں یہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کرتا ہے. اس سے اس کے اعمال میں لگے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی کی روش بدل دی، استغفار کرتا ہے. توبہ، استغفار جس کو کہتے ہیں یہ توبہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں، یاد رکھیے. علامہ جو ہے راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لیے چند شرائط لکھتے ہیں. توبہ کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے، ان شرائط کو جب پورا کیا جائے گا تب استغفار ہوا، تب اصل توبہ ہوئی. آئیے پہلی شرط وہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے. اس لیے گناہ نہ چھوڑے کہ اب بچیاں بڑی ہوگی، شادی کا مسئلہ آئیں گا، اگر باپ گناہ گار رہیں گا تو بچوں کو نکاح کے پیغام نہیں آئیں گے. نہیں، اس لیے نہ چھوڑے. گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے، اس سے استغفار اور اس سے توبہ کرے. یہ نہیں کہ اب تو مجبوری ہے کہ اب مجھے گناہ چھوڑنا ہے، تو گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے ترک کرے. اور پہلی شرط اپنی غلطی پر نادم ہو. گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، ان کی برائی کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا. دوسرا وہ لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، اب انشاءاللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا. تیسری شرط اگر بندوں کا معاملہ تھا تو وہ لے جا کر اس معاملے کو واپس کر دے. بندوں کا آپس میں کچھ ہوا، مال لے لیا تھا، جائیداد لے لی تھی، زمین لے لی تھی، کچھ ایسا کام کیا تھا جو بندوں کا معاملہ تھا، اس معاملے کو جتنا ہو سکے لوٹا دے اس بندے کو جا کر. اور چوتھا وہ کہتے ہیں، بلکہ پہلی شرط وہی تو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ گناہوں کو ان کی معصیت کی وجہ سے چھوڑے. دوسرا گناہوں پر نادم ہو. تیسرا جو ہے گناہوں کو جو ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے. اور چوتھا اگر حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو اس چیز کو واپس لوٹا دے. یہ ہے استغفار، یہ ہے توبہ. تو اب توبہ کو یہ مت سمجھیے، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا توبہ ہوتی کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، پھر نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے آپ کو، اور اگر نہ دیکھ رہا تو جلدی سے دونوں ہاتھ لیتے ہیں اور گالوں کو دونوں طرف یوں کچھ تو بھی کرتے رہتے توبہ توبہ توبہ. یہ توبہ نہیں ہے. یہ تو بچوں کو نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، چلو توبہ کرو. یہ توبہ نہیں ہے. تو گو امت کو توبہ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا ہے، وہ ہوتی کیسے، اس کا معاملہ کیا ہے. وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے. یہ توبہ نہیں، یاد رکھیے. توبہ کی 4 شرائط ہے استغفار کی. آئیے اب جو استغفر اللہ ہے، یہ استغفار ہے، یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے. یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے دلائل کیا ہیں؟ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پھر آگے فرماتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، قوم نے انکار کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ رپورٹ ہے میری، یہ کنکلوژن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب، انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو اپنے شرک اور گناہوں کی وجہ سے، یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے. اب اگر تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر تم استغفار کرو گے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار زبردست بارش برسائیں گا. پہلا فائدہ استغفار کا. پھر آگے اللہ نے کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا، بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا. کیا کرو گے تو؟ استغفار کرو گے تو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغ بنائیں گا، باغات کو نکالیں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکالیں گا. اگر کیا کرو گے تو؟ استغفار. اے میری قوم اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤں گے، مال میں اضافہ پاؤں گے، اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤں گے، اور تمہیں بہترین باغ اللہ دے گا، اچھی نعمتیں دے گا، اور جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں. استغفار کے دیکھیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے. یہاں کہا
پورے رزق میں جو چیزیں آتی ہے، بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول ہے رزق کے لیے. آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو، لیکن آج بھی آسمان کی طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے. اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی کاشتکار ہوں، آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں بارش نہ ہونے کا نقصان ہے. تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے، توبہ اگر قوم کرے تو یہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اولاد میں اضافہ دیں گا. تو اگر اصول رزق، اگر ہم مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں، اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں، استغفار کریں. حسن بصری رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے. ان کے پاس ایک شخص ہے اور کہا ہے حسن ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر، توبہ کر. دوسرا ایک شخص آیا کہا اے حسن مجھے رزق میں تنگی ہے، مال میں تنگی ہے، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر. چوتھا تیسرا شخص کہا اے حسن میرے باغ سوکھ چکے ہیں، میں کیا کروں اس کے لیے؟ حل بتاؤ شرعی، استغفار کر. ایک شخص اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، لڑکے نہیں، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا اے استاد، اے حسن بصری، تم نے 4 لوگ آئے، 4 سوال کیا، اولاد نہیں، کسی نے کہا قحط کا کہا، کسی نے کہا باغ میں میرے جو ہے سوکھا پڑ چکا ہے، اور کسی نے مال کے تعلق سے کہا. تم نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. تو کہا میں نے کوئی بات اپنے دل سے تھوڑی کہی ہے. اور فوراً انہوں نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کی، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اے میری قوم تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش دیں گا. تو اگر ہم بارش چاہتے ہیں استغفار کریں، ہم مال چاہتے ہیں استغفار کریں، اولاد چاہتے ہیں استغفار کریں جو بے اولاد ہے، اور اگر جنت یا اس کا باغ سوکھ رہا ہے، اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آس پاس آتا ہے، استغفار کرے. تو یہاں حصول رزق کے لیے، رزق میں بڑھوتری کے لیے، اولاد میں بڑھوتری کے لیے، بارش کے ہونے کے لیے، اپنے باغ اور اپنی تجارت میں فائدے کے لیے استغفار رسول بتایا گیا ہے. توبہ کرو اپنے رب سے، توبہ کی چاروں شرائط کے ساتھ. نہیں تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کر رہا ہوں، لیکن انہی استغفر اللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کی تسبیح چل رہی، کسی کا فون آیا جھوٹ بول دیا. کہاں آپ نے توبہ کی اپنے رب سے؟ استغفر اللہ تو میں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. کہاں آپ نے استغفر اللہ کیا؟ آپ نے معنی ہی نہیں سمجھا آپ نے اس کا. تو صحیح معنوں میں اگر استغفر اللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوگا. مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، کھیتی باڑی میں ہمارے اضافہ، تجارت میں اضافہ، بہت اس کے فائدے اللہ بارش دیں گا. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، جس نے کثرت سے استغفار کیا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے مجھے معاف کر، کثرت سے. اور اللہ کے رسول دن میں سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے. ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے. یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کے بعد اتنا استغفار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو. تو توبہ اور استغفار کر دیا اللہ کے رسول. تو کہا کہ جو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کرے، پہلا فائدہ اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا. اللہ اس کو ہر غم سے، کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں، غم اور پریشانی سے نجات چاہیے، استغفار کرے. دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیں گا اسے. توبہ کے فائدے تو دیکھیے آپ، ہم تو رزق کے اصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدے دیکھیے. غم سے نکال دیں گا، مشکلات کو دور کر دیں گا اور اس کو باہر نکال دیں گا. تیسرا فرمایا وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان بھی نہیں ہوگا مجھے رزق ملے گا، اور رب اس کو وہاں سے رزق اٹھا کر دے دیں گا. کس وجہ سے؟ توبہ کرے کثرت سے اپنے گناہوں کے لیے، ان کے شرائط کے ساتھ. اور وہاں سے اللہ رزق دیں گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا. کون؟ جو کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے. یہ تھا پہلا اصول، پہلی شرط. آئیے دوسرا اصول کیا ہوگا؟ دوسری چیز تو کتاب و سنت میں ہم پاتے ہیں جس کے تعلق سے بکثرت روایتیں آتی ہیں، جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا تقوی. اب جو میں آگے بڑھتا جاؤں گا آپ یہ مت سوچئے یار یہ تو اپنے سے ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بتاؤ. ایسی آدمی کی مثال تو وہ ہے کہ اس کو ایک مرض اور بیماری ہے، بیماری کا علاج ڈاکٹر دیتا ہے، کہتا ہے یہ دوا تو مجھ سے نہیں کھا جائیں، کچھ اور بتاؤ. تو وہ کہے جاؤ پھر مر جاؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تمہارے لیے. شریعت جو حل دے رہی وہ یہ ہے. اب آپ بولیں گے میرے کو تقویٰ نہیں جمے گا، میرے سے استغفار تو ہونے والا ہے نہیں، تو پھر یاد رکھیے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے تو میں اس معاملے میں کیا کروں، کہاں سے ہم اللہ آئے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی اہم ہے.
آپ اس کو پکڑ لے, شریعت کے پاس حل ہے, اگر آپ نہ لینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے, شریعت نے حل دے دیا. اب آپ ان کو چھوڑ کر 1000 جگہ سر پٹکیے, یاد رکھیے واپس لوٹ کر یہی آنا پڑے گا آپ کو. اصول یہی ہے, نہیں میں کیا کروں گا, فلاں کر لوں گا, بینک سے کر لوں گا, یہاں آپ کچھ کر لیجئے, اگر یہ نہ کیا آپ سب کچھ کر لیجئے, اس کے بعد آ کر یہی ٹکنا پڑے گا اور پچھتا کر سر نیچے رکھ کر یہی سوچنا پڑے گا اب میں کیا کروں, میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات دیے. تو اگر یہ ہم اپنی زندگیوں میں لا لے تو بڑا فائدہ ہوگا. استغفار کو مشکل چیز نہیں, یاد رکھیے. اس کے لیے کوئی آپ کو گھر بار چھوڑ کر رات میں 3 بجے 2 بجے اٹھ کر نہیں جانا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, اللہ گناہ ہو گیا بس اب توبہ, میں اب نہیں کرنے کو, استغفر اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نہیں کروں گا. اللہ کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو نمازوں کے بعد فرض 3 مرتبہ رسول اللہ زور اللہ اکبر ایک بار کہتے اور کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ, اتنا تو کہہ سکتے ہیں. 15 بار تو یہی ہو جائیں گا 5 نمازوں کے بعد. رسول اللہ 70 یا ایک روایت میں 100 سے زیادہ بار یہ پڑھتے تھے. کوشش کیجیے. دوسرا اصول تقوی اختیار کریں. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا پاس و لحاظ ہے. پاس و لحاظ سمجھتے ہیں آپ؟ اگر ایک بوڑھا انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں, خود اٹھ جاتے ہیں, جناب آپ بیٹھ جائیں. اس کو کہتے ہیں تقوی. پاس و لحاظ رکھنا, اللہ کا ڈر, اللہ کا پاس و لحاظ. ٹھیک, تو تقوی اختیار کرے. تقوی کے معنی کے تعلق سے کئی باتیں آتی. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا, جن باتوں سے اس نے روکا ان باتوں سے رک جانا, اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی یا عذاب آتا ہے ان سے بچنا, یہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا اس کا کرنا, ہر وہ کام جس سے روکا اس سے رکنا, اور اس کے علاوہ جن تمام کاموں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے, عذاب ملتا ہے, ان کاموں سے رکنا. اس کو تقوی کہتے ہیں عربی میں. تو ہم اب جو اللہ نے کہا وہ کرے, جس سے روکا اس سے رکے, اور ہم ہر وہ کام جس سے عذاب ملتا ہے اس سے اجتناب کرے, یہ تقوی ہے. تو ہم تقوی اختیار کریں. دوسرا اصول یاد رکھیے. آئیے تقوی کے تعلق سے کہ رزق کا حصول ہے, رزق اس سے بڑھتا ہے, مختلف مقامات پر قرآن حدیث میں اس کے حوالے ملیں گے. میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کیا فرما رہا دیکھیے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا ڈر اور پاس و لحاظ اختیار کرے, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کو ہر غم سے باہر نکال دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ پر جو ہے اس کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا, گمان بھی نہیں کیا ہوگا, اس کی عقلیں گئی بھی نہیں ہوں گی وہاں تک. صرف ایک عمل کیجئے, تقوی اختیار کیجئے, زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوگا اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا. اس آیت کے تعلق سے یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالیں گا. یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے. اور اسی آیت کے جملے کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجا, غموں کو, مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. جو شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے یجعل لہ مخرجا, ہر غم سے نکلنا, ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا. تقوی اختیار کیجیے, اللہ کا عظیم فائدے اس دنیا میں اٹھائیے, عظیم فائدے, ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرماتا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اگر اس بستی والے ایمان لائے, وَاتَّقُوا, اور اللہ کا ڈر اختیار کرے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے. کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے, اللہ آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیں گا, برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے. دیکھیے کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کہ اللہ آسمان و زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. آج دیکھیے کبھی بارش تو ہوتی ہے, کھیتی فصل تو آتی ہے, پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے, برکت کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک زمانہ تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں 100-200 روپے, 40 اور 50 روپے ہوا کرتی, لیکن حالات یہ تھے
ایک ایک انسان 10-10, 20 اور 25-25 لوگوں کو پالتا تھا اپنے گھر میں. اتنی برکت تھی اس روپے میں. آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کما کے بھی 2 اولاد کو پالنا ہمارے لیے مشکل ہے. یہ تو برکت چھین گئی زمین و آسمان ہم جو دیتی تھی, ہم کو جو فائدے تھے, اس لیے کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کا ڈر دل میں نہ رکھا. صرف ایمان نام کو لایا, مسلمان ہے. اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے اس بستی والوں پر, ایمان والوں پر کھول دیتا. اور یہ توحید کی برکت ہے, یاد رکھیے. اور جس قوم نے توحید کو اپنایا, اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیے. اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہی, اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو ڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی. اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لیے کھول دیے. جب انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر اڑ گئے, تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کی ہوں گی. کس نے گمان کیا تھا ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چٹیل ریگستان مانا جاتا تھا کہ اس کی زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں اور پیٹرول کی شکل میں مادے نکل رہے ہیں. آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہے, ممالک اس کا فائدہ اٹھا رہے. کبھی کیا گمان میں کیا ہوگا ان ممالک نے کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے؟ تو توحید کی برکت ہے, یاد رکھیے. جو قوم توحید پر آ جائیں گی اللہ آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گا, وہاں کھول دیے ان کے لیے. یہ فائدہ ہوتا ہے بستی والوں کو کہ اگر وہ ایمان لائے, جیسا حق ہے, تقوی اختیار کرے اللہ کا, تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوں گا, اور آسمان زمین کی برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے, اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لا وسعنا علیہم الخیر ویسرناہ لہم من کل جانب, کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں. زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے ایسی قوم کے لیے, اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے. کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم اس سے, تو خیر کو عام کرتا ہے اللہ اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے, زمین و آسمان کی برکتیں اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق جہاں سے گمان نہ کیا. آئیے اسی طرح جو ہے تیسرا اصول تقوی کے بعد جو تیسری چیز اپنی زندگی میں ہم لائیں گے جس سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم رزق کی کنجا حصول رزق کے لیے جو رزق میں بڑھوتری زیادہ کرنے کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل, بھروسہ, اعتماد. آج مسلمان کو جب بھی رزق کی تنگی آتی ہے, رزق کی کمی ہوتی ہے, چاہے اولاد کی شکل میں, باغات یا مال تجارت میں گھاٹے کی شکل میں, یا اسی طرح جو ہے اور بھی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے, وہ سب سے پہلے غیر اللہ کے پاس بھاگتا ہے اللہ پر توکل چھوڑ کر, اور ان سے مانگتا ہے کہ مجھے دو. کہاں سے ملیں گے پھر آپ کو رزق میں اضافہ؟ اللہ سے آپ مانگے, اس پہ کامل توکل اور بھروسہ کریں. اور اس کے تعلق سے توکل کسے کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر بھروسہ کیا گیا ہو. دل کا مکمل اعتماد اس ذات پر ہو جس پر بھروسہ کیا ہو, اور مکمل طور پر اس پہ توکل کرے جس کا اس نے دعویٰ کیا ہو. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور رب پر میرا توکل بھروسہ ہے, اب مکمل طور سے اس پر اعتماد کرے کہ ہاں رب مجھے دینے والا ہے, اب ضرورت نہیں شک و شبہ کی. مکمل اعتماد کرے اس ذات کے اوپر جس کا اس نے نام لیا ہے, اس پہ اعتماد. یہ ہے توکل, بھروسہ, اعتماد جس کو عام زبان میں کہیں. اسی طرح امام مناوی کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اس کا معنی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ توکل بندے کے اظہار عجز ہے. بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے, اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, بس میں عاجز ہوں تیرے سامنے, تجھ سے ہی مانگتا ہوں مکمل طور سے. اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسہ کرے. تو ایک مومن توکل کرے کس پر؟ اللہ پر, اس سے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے. اب اس کے تعلق سے کہ توکل رزق کے بڑھانے کا سبب ہے, اس کے تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں. مسند احمد کی اور ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں, اور وہ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل, اعتماد اور بھروسہ کرو جیسے پرندے توکل, اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہر صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ گھر لوٹتے ہیں, تو اللہ بھی تمہیں ویسا ہی رزق دیں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. توکل کا فائدہ کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں رزق دیں گا کہ وہ صبح اپنے گھر سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب رات لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی بڑی اہم ہے, جب میں توکل کی بات کر رہا ہوں
تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ پر مکمل توکل کر لیا اور اب میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کوتاہیوں کو، کاہلیوں کو شریعت اور دین پر ڈالتے ہیں. میں نے اللہ پر توکل کر لیا تو اس کا کیا مطلب؟ کیا تم کام دھندا چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، دنیا سے بیزارگی اختیار کر لو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں توکل کا، یاد رکھیے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پرندے گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، نکلتے ہیں اور بھر پیٹ لوٹتے ہیں. تو یہاں کوشش کرنا ہے. پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر توکل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ دیں گا. پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. آپ بھی اللہ پر بھروسہ کیجئے، گھر سے نکل جائیے، انشاءاللہ رب تم ہم کو جو ہے ضرور روزی دیں گا اور شام ضرور بھر پیٹ لوٹیں گے ہم. لیکن پرندے جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، یہ بھی بتا دوں. پرندے سیدھے جا کر رزق لے لیتے ہیں. انسانوں کو رزق حاصل کرنے کے لیے نوکری، تجارت، کاروبار کرنا پڑتا ہے، دکانوں میں جانا پڑتا ہے اور اسی طرح مختلف مقامات پر جانا پڑتا ہے کمانے کے لیے. پرندوں کا تھوڑا رزق الگ ہے، ہم سے مختلف ہے. وہ سیدھے رزق کو اٹھا لیتے ہیں، جا کر پھل اناج کھا لیتے ہیں. ہم تو ویسا نہیں کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمارا توکل ویسا ہوگا کہ ہم گھروں سے نکلیں گے، کچھ نہ ہو تو ایک دکان والے کے پاس جائیں، کہیں گے بھائی آج کچھ ہم مالی کو دے دو، میں بھیک تو نہیں مانگ سکتا، میں کام کر کے کما لوں گا آج شام تک. نکلے تو صحیح. تو ہمیں کالج، اسکول اور مکاتب، اسی طرح جو ہے اپنے آفیسز اور جو ہے اپنے کام کی جگہوں پر جانا پڑے گا، تب ہم جو ہے شام بھر پیٹ لوٹیں گے. یہ معنی ہے. ورنہ کوئی کہے میں نے اللہ پر توکل کر لیا، بس میرا پورا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دینا چاہیں گا تو دیں گا، نہیں تو نہیں، میں گھر میں ہی رہوں گا. تو ایسا انسان یاد رکھیے اگر جو ہے کسی ایسے جھاڑ کے نیچے بھی لیٹا جہاں بہت زیادہ پھل پک کر گرتے تب بھی پھل بہت مشکل سے اس کے منہ میں آ کر گرے گا. یہ توکل نہیں، یہ توکل نہیں. ٹھیک ہے. تو توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ ضرور آپ کو رزق دیں گا. کوشش کریں. تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کوشش چھوڑ دیں. اور کیوں نہ ہو، اللہ سورۃ طلاق سورہ 5 آیت نمبر 3 نے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اللہ سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی. یاد رکھیں. لیکن کوشش یہ زیادہ ضروری ہے. شک اور شبے میں نہ پڑے آپ. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی کیوں محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، جتنا دینا اللہ دیں گے. ارے بھائی کوشش ضروری ہے، کوشش کے بعد تمام چیزیں ہیں. ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابن حبان کی روایت ہے، عمرو بن امیہ رضی اللہ راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں. رسول اکرم نے کہا نہیں، تو اس کے گھٹنے کو پہلے باندھ دے پھر اللہ پر توکل کر. سمجھے آپ توکل کا معنی؟ تو کوشش کر لے اس کو بچانے کی، کیوں بھاگ کر نہ جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کر. تو اونٹنی کو کھلا چھوڑیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو بھاگ جائیں گی. پھر تو جو تیرے ماتحت کوشش ہے وہ کر لے کہ اونٹنی کے گھٹنے کو باندھ دے، پیر کو باندھ دے، پھر اللہ پر بھروسہ کر، پھر انشاءاللہ العزیز جو ہونا ہے وہ اللہ کریں گا. لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہ کرے اور کہیں میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اب اللہ میرا رزق میرے گھر میں بھیج دیں گا، میں بیٹھا رہوں گا. ایسا نہیں ہونے والا. یاد رکھیں پرندے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. نکلیے، کوشش کیجئے، جائیے تو یہ معاملہ ہوگا. لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے. ہم نے کام کو چھوٹے اور بڑے معاملوں میں تقسیم کر دیا، چھوٹے کام اور بڑے کام. اور شریعت نے جہاں اچھا اور برا نہیں کہا، اچھے کام اور برے کام بھی ہم نے کر لیے. کوئی کام جب تک حلال ہو اچھا اور برا نہیں، تو سب اچھے ہیں. اگر حلال ہے تو اچھا ہے. کوئی انسان اگر جوتا بھی اگر سیتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی غلط نہیں. ہاں اگر کوئی بہت کماتا اور حرام کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے، بنیں اس کے کہ اس نے حلال کام کرا ہے، جوتا سی رہا ہے، جھاڑو مارتا ہے، حمام اور پیخانے لوگوں کی صاف کرتا ہے، وہ حلال کام ہے اس کے لیے، بنیں اس کے کہ حرام کام کریں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ وہ ڈگری وہ پوسٹ ملی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں کام نہیں کروں گا. پھر ایسے لوگوں کے لیے توکل اور بھروسہ اور تقویٰ کچھ کام نہیں آنے والا ہے. یہاں نکلنے کے معنی میں آپ جائیے، کوشش کیجیے. آپ کوشش نہیں کریں گے اور بولیں گے میں سیدھا جاؤں اور ایک مالدار انسان بن جاؤں تو یہ ہونے والا ہے نہیں. کوشش کیا ہے اس کے لیے. اور ہر شخص جو کسی زمانے میں مالدار ہوتا ہے، کسی زمانے میں کہانی پوچھی وہ غریب بھی تھا، چھوٹی چھوٹی کوشش کی اور اسی کوشش میں بڑھتا رہا، اللہ نے اس کو برکت دی. سمجھ رہے آپ بات؟ تو کوشش کیجیے، چاہے کام کوئی بھی ملے، حلال ہے، کرنے میں شرمائیے مت، بڑھ جائیے آگے، اس کو بڑھ کر کیجیے. انشاءاللہ عزیز آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو ہم کو کرنا پڑیں گے رزق کو بڑھانے کے لیے وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا. ٹھیک ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اس کے تعلق صلہ رحمی کے تعلق سے اور کہتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد
رشتہ داری ہے، اور رشتہ دار سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبتی تعلق ہو، چاہے پیدائش سے تعلق بنا ہو، چاہے نکاح سے تعلق بنا ہو، نسبتی اس سے تعلق ہو، چاہے پھر وہ وارث ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا نہ ہو، وہ اس کا رشتہ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ وارث ہوتے ہیں رشتہ دار، مثال کے طور بیٹے اور بیٹیاں، یہ وارث ہیں اور ساتھ میں محرم بھی ہے، لیکن کچھ لوگ غیر محرم بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کی جو ہے چچیری بہنیں اور پھپھیری بہنیں اور خلیری بہنیں، وہ آپ کی محرم نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے۔ تو یہ تمام رشتے جو انسان پیدائش سے لاتا ہے اور تمام رشتے جو اس کے نکاح کی بات بنتے ہیں، یہ ہے اس کے رشتہ دار، اور ان سے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، خام و خواہ کے نہیں توڑنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ خطا رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں آسانی سے، بھائی چچا ہے بات نہیں کرتا، یہ ہے بات نہیں کرتا، ان کے پاس جاتا نہیں، ان سے ملتا نہیں، ان کے پاس کھاتا نہیں، رشتے مت توڑیے خام خواہ کے۔ صلہ رحمی کے آئیے فائدے سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہے بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی، روزی میں بڑھوتری چاہتا ہے اور عمر میں برکت اور اضافہ چاہتا ہے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے۔ آئیے دوسری روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے کہا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو اور عمر میں بڑھوتری اللہ بڑھائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو باقی رکھے، خام و خواہ رشتے نہ توڑے۔ اسی طرح مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے خرابت داروں کے تعلق سے معلومات حاصل کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات لیا کرو، اس لیے کیا فرماتے ہیں، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، تاکہ ان سے رشتے باقی رکھ سکو، بلا شبہ، بغیر شک کے صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور کیا ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم صلہ رحمی کریں۔ اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صلہ رحمی کا ایک ایسا عظیم فائدہ بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت سے اللہ بچا لے اور دور کر دے، وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال کی کثرت و مال بڑھے، عمر میں اضافہ ہو اور بری موت سے اللہ اس کو بچا لے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے رکھے۔ آئیے صلہ رحمی کا ایک اور فائدہ دیکھیے، عظیم فائدہ۔ رسول اللہ فرماتے، ابن حبان کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جس نیکی کا جلدی بدلہ مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ تمام نیکیوں میں سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، اور پھر فرماتے ہیں جس کا ثواب حاصل ہوتا ہے صلہ رحمی سے ملتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی برے خاندان کے لوگ، نیک نہیں ہے، برے لوگ، برے خاندان کے لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے جلدی بدلہ اگر کسی عمل کا دنیا میں ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی خاندان ہے جو نافرمان ہے اپنے رب کا لیکن لوگوں کے رشتے، اپنے رشتوں کو باقی رکھتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا میں یہ بدلہ دیتا ہے کہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ لوگ گنہگار ہیں لیکن بدلہ کیا مل رہا ہے دنیاوی صلہ رحمی کا، کہ مال کو بڑھا دیتا ہے، ان کی اولاد کی تعداد بڑھا دیتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، اور کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کا خاندان محتاج نہیں رہ سکتا، چاہے گناہگار کیوں نہ ہو، صلہ رحمی کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز محتاج کبھی نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں خطا رحمی کرنے سے محتاجی دور ہوگی، ہے نا، ارے یار رشتے رکھیں گے تو مانگنے آ جائیں گے، رشتہ دار مانگیں گے، پیچھے یہ کریں گے، رشتے توڑ دو، توڑیں گے تو نہیں، رشتے جوڑیے، اضافہ ہوگا رزق میں، اولاد میں اضافہ ہوگا، اور سب سے جلدی بدلہ اگر کسی نیکی میں ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی یاد رکھیے، تو صلہ رحمی میں آگے بڑھیے، رشتوں کو جوڑیے۔ پانچواں اصول جس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ نے جو مال دیا ہے۔ اب دیکھیے ایک بات، جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں، بھائی تمہارے لیے بات ہے ہمارے لیے تو نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ جب بھی خرچ کرنے کی بات آئی، بھائی یہ تو تمہارے لیے، ہم تو اس سے بری ہیں، بری نہیں ہے کوئی بھی اس سے۔ ایک آدمی جو دن بھر میں 10 روپے کماتا ہے
ایک آدمی جو دن بھر میں 10 روپے کماتا ہے، اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرے تو اس کو کبھی کبھار اس شخص سے زیادہ اجر ملتا ہے جو لاکھوں روپیہ خرچ کرے. معلوم آپ کو؟ اسی طرح اسی تعلق سے ایک حدیث رسول اللہ نے فرمائی، ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا اور ایک نے 1000 درہم خرچ کیا، دونوں برابر ہے. یا ایک روایت نے فرمایا ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا، ایک نے 1000 کیا، یہ ایک والا 1000 پر فوقیت پا گیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1 درہم اور 1000 کیسے برابر ہوں گے دونوں خرچ کرنے والے؟ تو کہا ایک شخص نے 1 درہم 2 درہم کمایا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ برابر ہوگا اس مالدار کی جس نے 1000 خرچ کیے. مطلب یہ حدیث جو بتا رہی ہو یہ فیصد، پرسنٹیج. اگر میں روز دن بھر میں 1,00,000 روپیہ کماتا ہوں تو کیا میں 50,000 خرچ کرنے کا دل ہے میرا؟ لیکن وہیں اگر ایک غریب دن میں 10 روپے کماتا اور دیکھتا میرا پڑوسی ایک انسان اس کو آج کچھ بھی کمائی نہیں ہوئی، لے 5 تیرے اور 5 میرے، آدھی تنخواہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اس نے، کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فیصد میں اجر دیں گا. ظاہر سی بات ہے اس کی تنخواہی اس کو ملا ہی 10 روپے تھا اور 5 خرچ کر دیے، سبحان اللہ، تو 50% خرچ کیا، اجر فیصد سے ملنے والا ہے. بھائی یہ مت سمجھیے آپ کی بھائی تو میں تو زندگی بھر میں تو 1 لاکھ ہی کمایا، کیا خرچ کیا ہوں گا میں نے؟ نہیں، آپ کا فیصد کیا تھا بھائی؟ اگر 1,00,000 میں سے 25,000 خرچ کیے تو آپ نے 25% دولت اللہ کے نام میں خرچ کر دی. اور کبھی کبھار مال و دولت والوں کو اتنی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ فیصد میں اپنے مال سے نکالے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ خرچ آئے تو بھائی مالدار تم لوگ دیکھو، نہیں، ہر آدمی خرچ کرے گا. ایک جذبہ پیدا کیجیے اپنے اندر خرچ کرنے کا اللہ کے نام میں، کہ اگر میں 10 روپیہ دن میں کماتا ہوں، کوشش کروں کہ 1 روپیہ خرچ کروں جو کہ 10% میرے مال کا اور کمائی کا ہوگا، اللہ یقیناً اجر دے گا. معلوم؟ خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، جذبہ پیدا کیجیے. مالداری اور غریبی خرچ میں آڑ نہیں بنتی، اصل چیزیں نیت ہے جو خرچ میں آڑ بنتی ہے. اصل غنا اللہ کے رسول فرماتے اصل مالداری دل کی مالداری، دل سے مالدار ہو آدمی، مال سے نہیں. ایک آدمی تو مال سے کروڑپتی ہے لیکن بازو والے کے پیسے پہ اس کی نظر رہتی جب وہ نوٹا نکالتا ہے، اور ایک آدمی غریب ہے لیکن اس کو کسی کے مال کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے، اللہ اس کو دے رہا، وہ کما رہا، میں اپنا کما رہا ہوں. تو غنا مالداری تو اصل دل کی مالداری ہوتی ہے. پیسے اور نوٹوں سے انسان مالدار نہیں ہوتا. کبھی تو کچھ لوگ پیسے کما کے اور غریب بن جاتے ہیں کہ پہلے جو ہے کھاتا پیتا تھا، اب پیسے خوب کما رہا تو اب صرف چنے پہ گزارا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اور جمع کرتا ہے. تو غنا دل کا ہوتا ہے، مالداری دل سے ہوتی ہے. دل سے مالدار بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ دیتا ہے، یاد رکھیے. اور ایسے لوگوں کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کیے اور اللہ کی راہ میں ایسا پیسہ خرچ کیا کہ انہوں نے بڑی بڑی مساجدیں بنائی. ایسی واقعی بعید نہیں، اگر آپ نے نہ دیکھے ہوتے ایک الگ بات ہے، نہ سنے ہوتے الگ بات ہے، کہ لوگوں نے حمالیاں کی اور اپنے مال و دولت سے زمینیں خریدی ان پیسوں سے، اور اس پر مسجدیں تعمیر کی اپنے روپیے اور پیسے سے. ایک صاحب کو تو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی بھر جو ہے فگے بیچے، بلونز، اور ایک مسجد انہوں نے تعمیر کی اس کمائی کے اوپر. تو خرچ کرنے والا دل سے مالدار ہو تو خرچ کرتا ہے. اب دل سے ہی غریب ہو تو پھر اس کے لیے بہت مسئلہ ہے. اللہ جتنا دے، ایک عہد کے برابر دیا تو دوسرے کی توقع کریں گا، دوسرے عہد کے برابر سونا دیا تو تیسرے کی توقع کریں گا، اس کی خواہش بننی ہونے والی. تو خرچ کیجیے اللہ کے راہ میں، جذبہ پیدا کیجیے، اس کا بڑا فائدہ ہے. اب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا کیا معنی ہے؟ جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ کیجیے. یتیموں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، مسافروں کے اندر، وہ لوگ جن کی گردنیں جو ہے دبی ہوئی ہے بوجھ کے تحت، ادھار جن پر ہے، ان میں، جو لوگ جو ہے اسلام پر چلنے کی بنیاد پر جیلوں میں ڈال دی گئی ان کے چھڑانے کے لیے، مختلف جگہ جہاں شریعت نے حکم دیا اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. یاد رکھیے. اب آئیے، خرچ کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دلائل سن لیجیے. اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت میں 39 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور آگے فرماتا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو لوٹا دے گا اور اللہ خیر رزق دینے والا ہے. کیا فرمایا؟ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو لوٹانے والا ہے. يُخْلِفُهُ، تم کو واپس پلٹائیں گا اللہ وہ چیز. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے دنیا میں اگر ہم کسی پر خرچ کریں، اس کی حیثیت مرتبہ استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں کہ یار جتنا خرچ کریں گے اتنا ریٹرن بھی ملے گا، یہ آدمی کی حیثیت زیادہ ہے نا. اندازہ لگائیے لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے سوچتے ہیں ہم غریب بن جائیں گے. ارے کیسے تم غریب بنو گے؟ تم سوچو تو صحیح، کس کے راستے میں تم پیسہ دے رہے ہو؟ کیا وہ ذات تم کو غریب رہنے دیں گی اس کے راہ میں خرچ کرنے کی بات؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو عظیم نعمت عطا کرتا ہے. یاد رکھیے، خرچ کرنے کا جذبہ بنائیے، اور یاد رکھیے اللہ کے راہ میں ہم جیسا خرچ کریں گے ویسا اس کا بدلہ بھی ملے گا. آج ہماری ذہنیتیں اتنی کند ہو گئی ہیں، اتنی بگڑ چکی ہے کہ سب سے ناقص، سب سے کمزور، سب سے چھوٹا، سب سے ادنا
اور سب سے بیکار قسم کی چیز اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں. دلائل کی فہرست لا کر گنا سکتا ہوں. میرے گھر کا کام چل رہا ہے اور میرے گھر کی فرشی کیسی ہونا چاہیے, وہ میرے شان و شوکت اور میرے اسٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے. وہیں کوئی کہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں کچھ اگر آپ دے دیتے, ایک مسجد, ایک مدرسہ یا دینی کچھ کام ہو رہا ہے, ایک فرشی دے دیجئے. تو وہ کہتا ہے کہ فلاں دکان پہ جاؤ, اس کو فون کر کے بولتا ہے 3rd گریڈ کی یہ سب سے ناقص فرشیاں ہو تو نکال کر دے دو, اس لیے کہ وہ مسجد میں لگنا ہے. میرے گھر کا اگر نل ہو تو سب سے اچھا ہو, کروم پالش ہو, پیتل کا ہو, اس لیے کہ لوہے کا ہوتا ہے تو وہ کھلتا نہیں ہے جلدی. اگر مسجد میں کوئی آئے کہ ہمیں نل چاہیے تو بھائی وہ 4, 10, 5 روپے کے لوکھنڈی نل لے لیجئے, جس کو فجر میں لوگ پتھروں سے کھولتے ہیں, اس لیے کہ وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں, اس کو مارنا پڑتا ہے کھولنے کے لیے. یہ اللہ کی راہ میں. تو تم جو دو گے اس کی راہ میں وہ پلٹا کر اللہ دیں گا. پھر اللہ بھی سب سے ناقص, سب سے فالتو, سب سے ادنا, سب سے بیکار والی چیز ہم کو لوٹا کر دیتا ہے, اس لیے کہ اس کی راہ میں وہی ہم نے دیا ہے. جو دو گے وہ پاؤں گے. ایک آدمی ہے جو مال و دولت میں اچھا امیر آدمی ہے, اس کے اگر وہ آپ کے گھر آیا تو آپ کیسا خرچ کرتے ہیں اس پہ؟ ارے یار اس کی حیثیت بہت ہے, کل اس کے گھر جائیں گے تو اپنے کو ملے گا, کرو خرچ. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہوتا جو دنیا کو کھلاتا ہے, جس نے ہم کو دیا, اور جو آگے بھی دیں گا اس کے راہ میں تم ہلکا ہوتے. اور جیب میں جب ہاتھ ڈالتے ہیں, جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو اگر موٹا سکہ آتا ہے تو اس کو چھوڑ کر پتلا ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر سے, کہ تو یہ موٹا 5 کا ہو گیا ہوں گے, اس کو چھوڑ دو نیچے. لیکن اس سے پتلا اور اس سے چھوٹا اگر کوئی مل جائے تو وہ اللہ کی راہ کے لیے. لیکن وہیں ہزاروں روپیے یا 1000 کی نوٹ, جو سب سے بڑی نوٹ ہے آج ہمارے علاقے کے اندر, یہ نوٹ بھی چھوٹی لگتی ہے جب دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے ہیں. 1000 روپیے دوستوں کے لیے کیا میں خرچ کر پاؤں گا؟ یہ تو شرمندگی کی بات ہے, صرف 1000 روپیے اور میرے 5 دوست میرے ساتھ گھوم رہے ہیں. اور وہی اللہ کی راہ میں سب سے ناقص. تھوڑا اپنی ذہنیت کو بدلنے کی زبردست ضرورت ہے ہمیں. اللہ کی راہ میں سب سے اچھا, سب سے بہتر, اس لیے کہ جس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں یخلفہ, وہ پلٹانے والا ہے مجھ پر. اور اللہ جب پلٹائیں گا تو بہرحال اس کا کیا معاملہ ہوگا اندازہ لگائیے. ایک مالدار کو آپ نے تحفہ دیا, کیا اس سے آپ وہی تحفے کی امید کرتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی, وہ تو اپنی حیثیت کے حساب سے تحفہ لائیں گا آپ کے زبردست. تو اللہ دنیا میں بھی پلٹائیں گا, آخرت میں پلٹانے والا ہے. کہاں کہ تم جو کچھ خرچ, وما انفقتم من شیء, تم اے مسلمانوں جو کچھ خرچ کرو, یخلفہ شیء فہو یخلفہ, اللہ تمہیں لوٹا دے گا, وہو خیر الرازقین, اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے. تو خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں, اس کے بڑے ثواب ہیں. اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے اس آیت کی اور کہتے ہیں, تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. اس کا وہ اس آیت میں وعدہ کر رہا ہے. یخلفہ, پلٹاؤں گا میں, مطلب اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ بہتر وعدہ اور پکا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے نا. خود اللہ نے اسی گواہی دی, ومن اوفی بعہدہ من اللہ, کہ اللہ سے زیادہ پکا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے, میں پلٹاؤں گا تمہارے پہ مسلمانوں, تم خرچ تو کرو میرے اوپر. تو ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ وہ ہم کو پلٹا کر دینے والا ہے, یاد رکھیے, وہ پلٹانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں فرماتا ہے, جو کہ خرچ کرنے کے خلاف شیطان کیسا ورغلاتا ہے ایک مومن کو. دیکھیے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے, الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان تمہیں مسلمانوں فقیری کا ڈر دلاتا ہے. ارے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے تو بچوں کا کیا ہوگا, اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے تو معاملات کیا ہوں گے, اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے تمہارا اسٹیٹس کہاں جائیں گا, تم کہاں خرچ کر رہے ہو پیسہ. تو شیطان تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے, فقرا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. کیا کرنے لگاتا ہے؟ تم کو ڈراتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور بے حیائی کے کام کراتا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے, دیکھیے اللہ فرماتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ, اللہ تم کو بلاتا ہے, وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا, منہ وفضلا, اور اپنے طرف سے فضل کا, واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. اس آیت کے تعلق سے جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, شیطان 2 وعدے کرتا ہے, اللہ 2 وعدے کر رہا ہے. شیطان 2 وعدے کیا کر رہا ہے, خرچ کرو گے تو تم ڈوب جاؤ گے اللہ کی راہ, اور فحش کرو, گندے کام کرو. اللہ 2 وعدے کر رہا ہے, خرچ کرو گے تو مغفرت کروں گا, اور جو دیا ہے اس کے فضل کو اور بڑھا دوں گا. فضل وعدہ کر رہا ہے, واللہ واسع علیم, اللہ وسعت رکھنے والا ہے, فضل دینے والا ہے. تو شیطان ڈراتا ہے ہم کو, یاد رکھیں, ارے خرچ مت کرو بھائی فلاں ہو جائیں گا, ارے یہ مت کرو بھائی ایسا ہو جائے گا. وہ ڈراتا ہے, ڈری مت اس کے بہکانے سے. اور ایک مال تو ایسی چیز ہے, یہ ایسا دوست ہے اور ایک ایسا ساتھی ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 دوست ہیں. 3 دوست ہیں. ایک دوست تو وہ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, دوسرا دوست وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے, اور تیسرا وہ ہے
جو خبر میں اور آخرت میں ساتھ آئے گا. پہلا دوست جو سب سے انسان کا پکا دوست ہوتا ہے لیکن سب سے بے وفا ہے وہ مال ہے. مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ. کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی کی موت ہوئی اور اس کی تجوری، اس کے غلے، اس کے بینک بیلنس، اس کے جو ہے شیئرز اور اس کے سرٹیفکیٹس لے کے دفنا گیا اس کے ساتھ کہ تیرے ساتھ؟ نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور ہاتھ میں کوئی اس کے چاندی کی کوئی انگوٹھی رہ جائے جس کو نہلا رہے اور پھنس جائے تو لوگ کاٹ کر نکالتے ہوئے 80-90 روپے کی انگوٹھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ایسا بے وفا ہے. اگر خبر کے اندر کوئی مٹی ڈال رہا اور جیب میں سے کوئی سکہ گر جائے تو بولتا رک جاؤ، پیسہ نہیں. اتنا بے وفا ساتھی ہے اور اس سے سب سے زیادہ محبت انسان کرتا ہے. سب سے زیادہ اس کے لیے حرام خوری، رشتوں کو توڑتا ہے، لوگوں کو اذیت دیتا ہے، مالوں کو لوٹتا ہے، بیجا وہ کرتا ہے، سب کرتا ہے. یہ ساتھی مرتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے، بولتا بس میرا معاملہ ختم ہوا. دوسرے ساتھی رشتہ دار جو صرف قبرستان تک دفنانے آتے ہیں، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ خود دفن نہیں ہوتا، کوئی بیوی بچوں کے ساتھ خود نہیں جاتا. اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو ہمارا سب سے کمزور ساتھی ہے، جس کو ہم سب سے ناقص دوست سمجھتے ہیں، جس کو ہم دوستی رکھنا بھی نہیں چاہتے. وہ اعمال ہے جو خبر میں بھی آئیں گے، جو آخرت میں بھی کام آنے والے. یہ سب سے پکا دوست بنائیے اعمال کو، اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے. ٹھیک. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑی زبردست بات کہی. اور دیکھیے کیا فرمایا، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، مجھ پر خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا. انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا، تم مجھ پر خرچ کرو. تم میری راہ میں دو، میں تمہیں دوں گا. اب اندازہ لگائیے، اللہ کہہ رہا ہے تم میری راہ میں دو، میں تمہیں دوں گا. اللہ تو دور، اگر دنیا میں کوئی ایک مالدار انسان جو امین ہے، جو امانت دار ہے، آپ کو پتا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا، وہ اگر آپ سے کہے کہ جاؤ خرچ کرو میرے نام سے، میں تم کو دوں گا، آپ بولیں گے بھائی تمہارا وعدہ ہے تو پھر تمہیں سب کچھ لٹا دوں گا اللہ. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، اے آدم کی اولاد، حدیث قدسی ہے، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اندازہ لگائیے، جو اللہ خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے، تو آپ ایک اورنگ آباد کے مالدار کی حیثیت دیکھیے، اگر وہ آپ سے کہے کہ میں تم پر خرچ کروں تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اگر مہاراشٹر کا سب سے مالدار انسان کرے میں تم پر خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اسے 200-400 روپے نہیں بھائی، وہ تو بہت دیں گا. اور ہندوستان کا سب سے مالدار انسان کرے ارے میں تم پہ خرچ کروں گا، اور اگر دنیا کا سب سے مالدار انسان کہے کہ خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں؟ تو اندازہ لگائیے، جو رب ہے دنیا کو پالنے والا، جو رزق دینا، وہ کہہ رہا ہے میں تم پر خرچ کروں گا. کیا امید کرتے ہیں اس سے؟ کیا امید کرتے ہیں اس سے ہم؟ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ ہم پر خرچ کرے گا. زبردست آفر ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک. تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں. ایک حدیث بہرحال آتی ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے دنیا میں آتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے. اور ایک کہتے ہیں اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتے ہیں اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو گھٹا دے. تو اللہ کے راہ میں جو مال خرچ نہیں ہوتا وہ خود بخود گھٹ جاتا ہے. ٹھیک. اب اسی طرح چھٹی چیز، چھٹا اصول ہم رزق کو بڑھانے کے لیے کیا کریں گے، وہی ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے. کمزور کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھے لوگ جو ضعیف ہیں. اور احسان صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے. ہم سمجھیں تو احسان بولتے صرف پیسے نہیں، ایک مالدار انسان لیکن بوڑھا ہے اس کی مدد کیجیے، اس پہ احسان ہے آپ کا. کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے. یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، بچے ہیں، ہے نا، مصیبت زدہ لوگ ہیں، آفت اور بلاؤں میں پھنسے ہوئے، جیسا زلزلے آ گئی، یہ کمزور لوگ ہیں. مدد کیجیے، ان پر احسان کیجیے، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ شک ہوا اور انہوں نے ایک بار کہا، ان کے ذہن میں خیال آیا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اور کہا کہ اپنے کمزوروں پہ انہوں نے اپنی برتری کا اظہار کیا. رسول اللہ کے پاس ایک دن گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے کمزوروں پہ ہماری برتری ہے. جو کمزور لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، جو معذور لوگ ہیں، جو بیوائیں، ان پہ اپنی فضیلت انہوں نے ظاہر کی کہ ہم ان سے بہتر اور اچھے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا، تو رسول اللہ نے ان کو جواب دیا، تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اللہ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے، اپنی فضیلت مت جھاڑو ان پر. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس لنگڑے کو، اس یتیم کو تم پال رہے ہو، ارے اس کی وجہ سے تمہاری نصرت، تمہاری مدد اللہ کرتا ہے مشکلوں میں، اور اس کی وجہ سے تم رزق دیے جاتے ہو، رزق ملتا ہے. تو کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے. اور احسان ہمیشہ صرف مال سے نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے. احسان صرف مال سے نہیں ہوتا ہے. خندہ پیشانی سے ملنا، خوش حال سے ملنا، یہ بھی احسان ہے، یاد رکھیے. خوشی سے ملے، میرے بھائی آگے ہوئے، آئیے ماج، یہ ہے کمزور. اور واقعی میں ایک انسان جو کمزور ہے، مصیبت زدہ، پریشان ہے، آپ کی ایک ہنسی اس کے کئی غموں کو دور کر دیتی ہے. ایک ہنسی مسکرا کے مل لیا، میرے بھائی کیسا ہے. خندہ پیشانی سے ملنا، بوقت ضرورت مال خرچ کرنا،
لوگ مصیبت میں تو مدد کرنا، یہ سب احسان ہے، یہ سب احسان ہے. صرف احسان یہ مت سمجھیے کہ پیسے دینا احسان ہے، نہیں، اور بھی چیزیں احسان ہیں. اور ان کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی احسان ہے، یاد رکھیے. دعائیں کرنا، خندہ پیشانی سے خوشی سے ملنا اور مدد کرنا، اور تعاون جب ضرورت پڑے کرنا، جب ضرورت پڑے اپنے وسیلے سے کوئی کام ان کا کروا دینا، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان. احسان کیجیے کمزور لوگوں پر، چاہے وہ بیوہ عورتیں ہوں، یتیم بچے ہوں، معذور ہو، مسکین ہو، کمزور ہے یہ سماج کی، مدد کیجیے ان کی. احسان کیجیے جو کچھ اپنے طرف سے کر سکتے ہیں. اتنا تو کر سکتا ہوں میں کہ ایک معذور کو اگر گاڑی نہ دلا سکوں تو کبھی موقع مل جائے تو اس کو اٹھا کے گود میں دوسرے کا چھوڑ تو سکتا ہوں، یہ میرا احسان ہے اس پر. ضروری تھوڑی کہ ہر بار میں پورا کر سکوں. یہ سوچیے، ہم میں وہ جذبہ بھی ختم ہو گیا. کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دکھتے ہوں گے آپ کو سڑک پر معذور، جو اپنی سائیکل چڑھاتے ہوں گے، چڑھاؤ پر جو چڑھتی نہ ہوں گی، لوگ دیکھتے ہیں یہ نکلا کیوں ہوگا معذور گھر سے باہر. ارے میرے بھائی وہ مصیبت میں، اس کو پہلے تو دھکا دے کر اوپر چڑھا. عجیب معاملہ ہے. کمزوروں کے تعلق سے اس امت کے پاس کوئی رحم نہیں ہے، بلکہ کمزور لوگ نشانہ اور ٹارگٹ ہے ہمارے لیے کہ ان کو تکلیف دی جائے. اب مل گیا ایک آدمی جس کا مزہ لی جائے. ان پر احسان کیجیے، اللہ نصرت کرے گا، مدد کرے گا ہماری، اور جو ہے رزق میں اضافہ دے گا. ٹھیک. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، انہوں نے کہا کہ میری رضا کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے حاصل کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ میں راضی رہوں تم سے قیامت کے روز، رسول اللہ فرماتے ہیں تو کمزوروں کی مدد کر کے میری رضا حاصل کرو قیامت کے روز. میں راضی ہو جاؤں گا تم سے اگر تم کمزوروں کی مدد کر کے آؤں گے، وہ عمل کر کے آؤں گے تو میری رضا کمزوروں سے مدد کر کے حاصل کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق اور نصرت دی جاتی ہے. رزق جو ملتا ہے نا اور جو مدد آتی ہے اللہ کی، یہ کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے اونچے ہیں ان سے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا، اب میں ان کی مدد کروں. اس لیے کہ کمزوروں سے جو قوی ہے وہ آزمائے جاتے ہیں، مالداروں غریبوں سے مالدار آزما. دنیا میں اللہ آزماتا ہے ایک سے دوسرے کو. جس کو صحت دی اس کو کمزوروں سے آزماتا ہے اللہ، دیکھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے کہ. ٹھیک ہے، تو ان کی مدد کیجیے. 7واں پوائنٹ جو چیز ہم کریں گے حصول رزق کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، اس کا بڑا اجر ہے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب میں جب کہہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں فارغ ہونا، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اب وہ جو ہے بوریا بستر لے کر اب بولیں گے اب مسجد میں رہنے جا رہا میں، 20 بچوں کو بھائی اب بس اب تم رہو، بہت دن ہو گئے، اب میں اللہ کی راہ میں فارغ. نہیں، فارغ ہونے کا علماء معنی لکھتے یہ ہے کہ جو کچھ عبادت بندہ کرے خالص اللہ کے لیے کرے اور مکمل خوشی و خضوع سے کرے، یہ ہے اللہ کے لیے فارغ ہونا. مثال کے طور پر مسجد میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، تو مکمل خوشی اور خضوع اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھوں تو یہ اللہ کے لیے فارغ ہونا ہوا. سمجھ رہے بات؟ یہ ہے فارغ ہونا. تو یہ مت سمجھیے آپ کے اب سب چھوڑ دینا دنیا آپ کو، نہیں. جو کچھ کروں گا خالص نیت سے اور خوشی اور خضوع، اعضاء اور جوارح، دل اور دماغ سب میرا اس عبادت میں ہوگا. چاہے نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکات دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، جو کچھ کروں، پوری ذکر و اذکار کر رہا ہوں اللہ کے، سب مکمل اپنے آپ کو اس میں اس کے اندر جو شامل کر دوں اور وہ عبادت کروں، یہ ہوتا ہے فارغ ہونا. آئیے اس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک ترا. احسان کے تعلق سے آتا ہے، مسلم کی طویل روایت ہے. آخری ایک حصہ جس میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، تو اللہ کی بات ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اگر تو یہ نہ تصور کر سکی وہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. مطلب مکمل طور سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی بات کر، جیسے تو اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے اپنے رب کو، اور یہ تصور نہ آئے تو یہ جان لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے جب تو عبادت کر رہا ہے. ایسا خالص ہو کے عبادت کرنا ہے، اعضاء و جوارح پورے اس چیز کے اندر تو فارغ کرنا، یاد رکھیے اس سے فائدہ. اسی طرح جو ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو اطمینان سے اور تجھے جتنا آتا ہے اس میں اطمینان دے دوں گا، سکون دے دوں گا. دوسرا فائدہ فرماتے ہیں تجھے بے نیاز کر دوں گا، تجھے ضرورت نہیں کسی سے مانگنے کی، تجھے بے نیاز کر دوں گا. اور ایسا نہ کیا، اگر تو نے فارغ نہ کیا اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ ایسے کاموں میں الجھا دوں گا جس میں تو پریشان ہوگا، تجھے ایسے کاموں میں ملوث کر دوں گا جس سے تو پریشان ہوگا، اور تیری محتاجی کو کبھی ختم نہیں کروں گا، میں تجھے ہمیشہ محتاج رکھوں گا. تو جو بھی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے ہم کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح 8واں نکات جو ہمیں کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ، وہی ہے کہ شرعی علم کے حصول کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں ان کی مدد کیجیے. معلوم اس کا بڑا اجر ہے.
جو لوگ شرعی علوم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو فارغ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے شرعی علم حاصل کریں گے اور اس امت کو جو دیں گے، جس طرح سے علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، ان کی مدد کیجیے، اس سے بھی رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ آئیے واقعہ سناتا ہوں، ترمذی اور حاکم کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھائی آیا جو اپنے دوسرے بھائی کی ایک شکایت لے کر آیا تھا، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی کیا کرتا ہے، تجارت پر زیادہ آتا نہیں ہے، اور بس جب موقع ملا بھاگ کر آپ کے پاس آتا ہے اور بس آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کی ساتھ رہتا ہے اور علم سیکھتا ہے آپ سے۔ تو اللہ مطلب کمپلین شکایت کرنے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شاید تجھے رزق اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اس طرح بھائی کے شرعی علم سیکھنے کی بنیاد پر ہی شاید تجھے اللہ رزق دیتا ہے۔ تو شرعی علوم کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں ان پہ خرچ کیجیے، ان پہ خرچ کیجیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ میں صدقہ کس کو دوں، اگر میں کچھ خرچ کرنا چاہوں تو کس پہ خرچ کروں، تو انہوں نے کہا کہ تو علماء پر خرچ کر، اس لیے کہ تیرا سب سے بہترین صدقہ ہوگا، سب سے زیادہ اجر دیں گا۔ جو فارغ کر لیتے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خاص، ان پر خرچ کرنا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آج ہم نے یہ مسئلہ چھوڑ ہی دیا، جو لوگ اللہ کے لیے فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ نہیں کرتے ہیں، اور ان کو سب سے منیمم تنخواہ پر لا کر چھوڑ دیا، اور پھر ان کی بے بسی اور بدحالی کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ کائگو کرنا تھا ایسا، پڑھنا لکھنا نہیں تھا کیا، فلاں نہیں کرنا تھا کیا؟ ارے یہ تو ذریعہ ہے آپ کے لیے کہ آج اگر یہ لوگ ہیں، اگر صحیح علم حاصل کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ ان کی مدد کیجیے، چونکہ انہوں نے اپنا وقت اور اپنی زندگیوں کو وقف کیا کسی کام کے لیے۔ لیکن پھر لگاؤں گا علماء حق کے لیے کام کیجیے، علماء سو کے لیے نہیں۔ ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے مال پر نظر رکھتے ہیں، صرف اپنی عبادتیں اور اپنا تمام کام لوگوں کے مال کے لیے کرتے ہیں۔ تو علماء حق پر خرچ کیجیے۔ تو انہوں نے کہا سب سے بہترین تیرا صدقہ وہ ہے کہ تو کسی طالب علم یا کسی عالم کے اوپر خرچ کر، اس لیے کہ یہی پھر امت کو، اور یقیناً امت کے وارث اللہ کے رسول نے کہا وہ ہے جو علماء حق ہے، وہ امت کے وارث ہے، تو ان پر خرچ کیجیے۔ حصول علم کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا، اس کا بھی بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، 9واں نکات جو حصول رزق کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ اب ہجرت کس کو کہتے ہیں پہلے سن لیجئے۔ ہجرت یہ نہیں ہے کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں، میں اورنگ آباد سے نکلا بمبئی گیا اور لوگوں کو میں ہجرت کر کے آیا۔ ہجرت یہ ہے کہ جب ایک علاقے میں آپ کو اللہ کے دین پر چلنے نہ دیا جائے، اس وجہ سے آپ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جائے، دارالکفر کو چھوڑ کر دارالامن یا دارالسلام کی طرف بڑھے، تو اس کو ہجرت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو حکم دینا مکے سے ہجرت کر کے حبش جانے کی، یا مکے سے خود آپ کا ہجرت کر کے مدینہ جانا۔ ایک طرف دارالکفر میں سے نکل کر آپ دارالامن میں گئے، کہ تو حبش چونکہ مسلمان ملک نہیں تھا، خالی دارالامن تھا، وہاں تکلیف نہیں پہنچی، اور مدینہ دارالسلام تھا، وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو چکی۔ رسول اللہ جانے کے بعد تو بہرحال پورا مکمل طور سے وہ مسلمانوں کی قبضے میں آ چکا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اللہ قرآن نے فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 100 کے اندر کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور روزی میں کشادگی پائیں گا۔ تو جو اللہ کی راہ میں عبادت کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد رکھیے اس کو اجر دیتا ہے۔ یہ 9واں پوائنٹ تھا۔ آئیے 10واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ حج اور عمرے میں مطابقت کرنا، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ حج اور عمرے میں مطابقت کیا ہے کہ حج کیا، علماء لکھتے ہیں کہ حج کیا اور پھر اس کے بعد عمرہ کیا، پھر حج کیا، اس کے بعد حج آیا، پھر عمرہ، مطابقت ایک کے بعد ایک عمرے اور حج کو کرنے سے بھی اللہ رزق میں اضافہ دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جب لوگ حج کو جاتے ہیں ایک سے دوسری بات لوگ بولتے رہے کیا بار بار حج کو جا رہے ہیں، اس سے اچھا یتیموں کو نہیں، حج کو جانا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ نے استطاعت دیا ہے ضرور آپ جائیں، ہاں لیکن یہ بات بھی غلط ہوں گی کہ گھر میں ضرورت ہے آپ کے بھائی کو جو کہ بھوک سے مر رہا ہے اور آپ بولے میں حج کو جاؤں گا اس کو نہیں دوں گا، یہ تو غلط ہے۔ لیکن یہ کرتے ہوئے اگر کوئی چاہتا ہے اللہ نے مال و دولت دی ہے، رزق میں اضافہ چاہتا ہے تو حج اور عمرے میں مطابقت کرے، حج کرے پھر عمرہ کرے، پھر حج کرے پھر عمرہ کرے اور پھر حج۔ مطابقت اس چیز کہتے ہیں ایک کے بعد ایک استطاعت اللہ نے دی ضرور کیجیے، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ترمذی کی اور نسائی کی روایت ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہ کو، وہ دونوں غریبی کو اور گناہوں کو ایسے دھو ڈالتے ہیں جس طرح سے بھٹی لوہے کو اور زنگ کو الگ کر دیتی ہے اور بھٹی سونے کو اور چاندی کو اس کے میل اور کچیل سے الگ کرتی ہے، اس طرح حج اور عمرہ کرنے سے گناہ نکل جاتے ہیں اور اللہ فقیری کو دور کرتا ہے اور مالداری عطا کرتا ہے۔ تو یہ چند نکات تھے بہرحال جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھنا۔ ترتیب وار کوشش کی میں نے کہ اہمیت کے اعتبار سے کچھ ایک کے بعد ایک رکھتے جاؤں
اور جو کام ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو پہلے ترتیب 2 3 ایسا رکھنے کی کوشش کی. بہرحال جو 10 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے پھر گنوا دوں. توبہ اور استغفار, دوسرا اللہ کا تقوی, تیسرا اللہ پر توکل, چوتھا صلہ رحمی کرنا, پانچواں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, چھٹا کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا, ساتواں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا, آٹھواں شرعی علوم کے لیے جو لوگ وقف ہو گئے ان کا مدد اور تعاون کرنا, نوواں اللہ کے راہ میں ہجرت کرنا, اور 10واں حج اور عمرے میں مطابقت کرنا, ایک کے بعد ایک ہی کرنا. اس سے جو ہے انسان کے رزق میں جو اضافہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے بڑھوتری ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں. اور میں یقیناً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنے ہی اصول ہیں, اور بھی بہت سی باتیں, بہت سی آیتیں اور علماء نے بہت سے احادیث سے نکات نکالے ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں کام کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ مشہور اور معروف چیزیں تھی جو آسانی سے مجھے ملی اور میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اور بھی چند باتیں ہیں, اس کو آپ کتاب و سنت کے مطالعے کے دوران جو ہے اس کو پڑھ اور جان سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین وبعد. بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا اور کل بھی یہ سوال آیا تھا اور میں نے الحمدللہ تفصیلی اس کا جواب دیا تھا. پھر میرے پاس بہرحال اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اور تفصیلی اس کا جواب دوں, لیکن اس کے لیے جو ہے سنت اور بدعت کا بیان میرا ایک عنوان ہے. اس کے اندر ایک کسی نے سوال کیا تھا پچھلے سال, میں نے بتفصیل اس میں یہ جواب دیا تھا کہ شرعی جو ہے مسائل کے تحت, شرعی عذر کے تحت کچھ چیزوں کا کیا جانا درست ہے, بالخصوص جس میں ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے تعلق سے علماء نے اس کا جواز دیا. بھائی نے سوال کیا کہ ویڈیوگرافی تو سمجھ میں آ رہا ہے, اسٹل فوٹوز کیوں لیتے ہیں؟ تو دیکھیے اس میں 2-3 باتیں ہیں کہ اسٹل فوٹوز جو ہے وہ ریکارڈ کے لیے کام آتی. دوسرا, بہت سے اخبار کے نمائندے بھی یہاں تھے, ہر آدمی ہماری طرف سے فوٹو نہیں کھینچ رہا ہے یہاں, ٹھیک ہے. اخبارات کے اور نیوز پیپرز کے نمائندے تھے جو مختلف اپنے اخبار میں شائع کرنے کے لیے تصاویر لیتے ہیں, جو ایک تصویر سے ان کا کام نہیں چلتا ہے. وہ ایک وقت میں وہ کئی تصاویر لیتے ہیں جس میں سے ایک چھاپتے ہیں وہ, ٹھیک. تو ہر تصویر جو یہاں کھینچی جا رہی وہ ہمارے طرف سے نہیں ہے, وہ اخبار کے نمائندے ہوتے ہیں جو 100-200 یا اس قسم کی تصویر لیتے ہیں, تو اس میں سے چھانٹ کر کوئی 1, 2 یا 3 وہ اپنے اخبارات میں شماروں میں شائع کرتے ہیں. تو اس کے تحت بہرحال وہ لیا جا رہا ہے. ایک سوال خواتین کی طرف سے آیا ہے, کہتے ہیں گھر میں لڑکی کی پیدائش ہونے سے رزق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ یہاں لڑکی سے مراد, اچھا شاید انہوں نے چھوڑ دیا. تو بہرحال رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے, انہوں نے کہا لڑکی کی پیدائش سے. تو بہرحال ایسی تو کوئی روایت نہیں ہے کہ لڑکی کی پیدائش ہونے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں, لیکن یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے, ہر پیدا ہونے والا اپنا رزق خود لاتا ہے. اس بات کے تحت اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہوں گا لڑکی بھی پیدا ہو تو اپنا رزق لاتی, الگ بات ہے, اس لیے کہ ہر پیدا ہونے والا اپنا رزق لاتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے, املاق کے خشیت سے, خشیت الاملاق, قتل مت کرو, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں. تو اس کے تحت لوگ یہ کہہ دیتے ہوں گے کہ لڑکی بھی پیدا ہو تو اپنا رزق لاتی ہے, لڑکا بھی پیدا ہو تو اپنا رزق لاتا ہے, لیکن ایسی کوئی حدیث تو میں نے آج تک نہیں پڑھی جس میں یہ ہو کہ لڑکی پیدا ہونے سے مخصوص لڑکی کی پیدائش سے وہ اپنا رزق لاتی ہے. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنا رزق اللہ کے پاس سے خود لکھا کر لاتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کسی شخص کی کمائی حلال نہ ہو مگر رشتہ ٹوٹنے کے ڈر سے کھانا پڑے تو ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دین کا علم سیکھتا ہے, شرعی علم حاصل کرتا ہے, اور جب اسے علم ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حرام کھانے تو بہت خطرناک ہے, اسے دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا, اس کے نقصانات ہیں, تو پھر وہ اجتناب کرتا ہے. اب پہلی چیز یاد رکھ لیجیے, رشتہ تو آپ کو توڑنا نہیں, یہ بات تو طے ہے, جب تک کہ وہ نہ توڑ لے, سوائے اس کے کہ وہ الگ بات ہے کہ وہ کہے کہ ہمارے جیسے تم بن جاؤ تو ہمارے ساتھ ہو تو پھر تو آپ توڑ دیں گے, لیکن وہ کہے کہ بھائی اپنا آپ کرتے رہو, ہم یہ کام کرتے رہیں گے. پہلی چیز, کیا وہ جو کمائی ان کی 100% حرام ہے, 100%؟ اب بولیں گے نہیں, کچھ فیصد ان کی کمائی حرام ہے, کچھ فیصد, لیکن یاد رکھیے شک کی بنیاد پر حرام قرار نہیں دے سکتے آپ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, کسی کے پاس دعوت آئی, کیا کرتے ہو, تو وہ گورنمنٹ آفس میں ہے, تو بولتے ہیں گورنمنٹ آفس میں ہے تو رشوت لیتے ہوں گے تو ہم دعوت میں نہیں جائیں گے. یہ نہیں چلتا, یہ تو گمان ہے آپ کا, گیس ہے, ٹھیک ہے, یہ شک ہے, گمان کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جاتا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پہلے یقین کرنا ہوگا. اب آپ بولیں گے اب ہر دعوت آئیں گے تو ہم کہاں تک یقین کریں گے, کہاں کس کی جان, آپ کو جانچنا نہیں ہے. انسان کے بارے میں ماحول میں مشہور ہوتا ہے وہ آدمی کیسا ہے, اس کی کمائی کیسی ہے, اس بات کو آپ تحقیق کر سکتے ہیں آسانی سے, میں ان کا کیا ہے. تو آپ کو اگر شک ہو تو اگر کچھ فیصد صرف اس کی کمائی حرام ہے تو آپ ایسی دعوت میں جا سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہاں اس کی فیصد کا اکثریت حصہ کمائی کا حرام ہے تو آپ کیا کیجئے, اس دعوت میں آپ نہیں جائیں گے پہلے تو. دوسرا, خالی جائیں گے نہیں آپ
آپ ان کو کہیں گے کہ آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں, تاکہ ایک پریشر ڈیولپ ہو ان کے اوپر کہ لوگ یار مجھ سے اجتناب کر رہے ہیں, پرہیز کر رہے ہیں مجھ سے. آپ خاموشی میں نہیں جائیں گے تو بولیں کیوں نہیں آ رہے, کیا چل رہا. لوگ حق بولنے کو آج بہت خاموشی اختیار کرتے ہیں, اور اگر بولتے بھی تو پھر اتنے گندے انداز سے بولتے ہیں کہ پھر جھگڑا ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کیجیے, نے کہی کہ دیکھیے میں دعوت میں تو آ سکتا تھا, لیکن آپ کی فلاں فلاں کمائیں جو کہ شریعت اجازت نہیں دیتی, اور شریعت ہم پر مقدم ہے, ہم پر پہلے ہے, بعد میں رشتہ ہے, کہ تو یہ شریعت نے ہم کو رشتے میں باندھا ہے. تو لہٰذا آپ اگر اس سے اجتناب کریں گے یا آپ وعدہ کریں گے کہ اگلی بار آپ کوشش کریں گے تو ہم دیکھیں گے, ورنہ اگر آپ اگر اسی روش پہ رہیں گے تو ہم یہ کام آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. ہم نیوالا ہم پیالہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. لیکن گمان پر, گیس پر, اندازے پر, لوگوں کی بولنے پہ صرف ترک کرنا درست نہیں. اب ایک صاحب مجھے ایک دن بتانے لگے, میں بہت تقوی والا انسان ہوں. میں نے کہا یہ کیا ہے آپ کا تقوی ایسا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ تو کہا میں جب بھی کوئی دعوت میں جاتا نا تو دعوت میں جا کر دعوت دینے والے سے پہلے پوچھتا حرام ہے حلال ہے پھر کھاتا. میں واہ واہ واہ, دعوت میں جانے کے بعد آپ کو بول رہا حرام ہے میرا, یہ کہ بولیں گے ایسا انسان؟ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جاؤ بولے حلال ہے حلال چلو میں کھا لوں, نہیں یہ بھی طریقہ نہیں. آپ عمومی کیا مشہور ہے اس آدمی کے تعلق سے, اور اگر 100% اس کی تنخواہ حرام ہے تو اس سے اجتناب کیجیے. اگر 100% نہیں ہے تو بہرحال اگر کچھ فیصد ہے کہ 5%, 10% لگتا ہے کچھ حصہ ہے تو بہرحال اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن اس کو نصیحت کرتے رہیں گے, تاکید کرتے رہیں گے کہ اس کمائی کو وہ چھوڑ دیں. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ میں نے کہا کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ بخاری کی روایت ہے, خود قرآن نے کہا سورہ یاسین میں کہ ہم نے کتاب مبین میں سب لکھ دیا. بخاری کی روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی وہ قلم تھی, اور اسے کہہ دیا اس دنیا اور کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دے جو لکھنا, قلم نے لکھ دیا. پھر اس کا کیا معنی ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ محدثین نے اس حدیث کے 2 معنی بتائے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ جو عمر میں اضافہ ہے یہ اللہ رب العزت نے پہلے لکھ دیا ہے کہ اگر یہ آدمی یہ کام کرے گا تو میں اس کو یہ دوں گا. یہ بھی اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ آدمی یہ کرے گا تو میں اس کو یہ دوں گا. سمجھے آپ بات کو؟ اللہ ہی نے وہ لکھا ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو ساتھ یہ سلوک کرے گا. دوسرا معنی یہ محدث نے جو ہے وہ یہ ہے اللہ عمر میں برکت دے دے گا کہ کم عمر جی کر زیادہ کام کر پائیں گا جو بڑی بڑی عمر والے نہیں کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کچھ لوگ جو چھوٹی چھوٹی عمریں پائیں, ایسے عظیم اور بڑے بڑے کارنامے کر گزرے کہ جو لوگ 100 اور 200 سال کی عمر بھی پائے ہوں گے تو وہ نہیں کر پائے ہوں گے. چھوٹی چھوٹی عمروں میں 30 40 50 سال 55 سال کی عمر میں عظیم کارنامے دے کر دنیا میں چلے گئے. ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک معنی ہے کہ اللہ اس کی عمر میں ایسی برکت دیں گا کہ وہ کم عمر پا کر بہت عظیم کام کر لیں گا. اور یہ دونوں ہی سمجھ علماء نے درست بتائی اس حدیث کی. کسی نے ایک سوال کیا ہے, کسی حدیث میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر احرام کی حالت میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیشانی پر عطر ملا تھا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ مہربانی کر کے فرما کر اس کی وضاحت کریں. اگر یہ صحیح حدیث ہے تو کیا عورتیں وقت ضرورت یا سنت کے اعتبار سے ہلکی خوشبو لگا سکتی ہے یا بالکل ہی منع ہے عورتوں کا عطر لگانا؟ پہلے کسی نے پچھلے عنوان کے تعلق سوال کیا عورتوں کے عطر کے تعلق سے. کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے سر پر عطر ملا. بل ایسی روایت میں نے کوئی نہیں پڑھی, اور احرام کی حالت میں تو عطر ملنا درست نہیں ہے. حدیث اس کے برعکس سے میں سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے حضرت عائشہ نے آپ کے جسم مبارک پر عطر لگایا تھا. تو اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے احرام پر عطر لگانا درست نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جسم پر لگا لے تو کوئی حرج نہیں. علماء اس سے یہ جواز دیتے ہیں. تو حضرت عائشہ کے پیشانی پر رسول اللہ نے کبھی عطر نہیں لگایا, بلکہ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اپنے ہاتھوں سے عطر لگایا تھا. ٹھیک ہے, یہ صحیح روایت ہے. عطر ملنے کی روایت میں نہیں سمجھتا ہوں. ہاں, عورتوں کو جو کچھ اجازت ہے وہ کیا ہے وہ بھی دے دیتا ہوں. عورتیں صرف وہ چیز لگا سکتی اپنے جسم پر جس کی خوشبو نہ آئے, جو صرف دھبا لگائے. مثال کے طور پر ایسی کوئی خوشبو جو جسم پر لگ جائے لیکن اس کی فریگرنس نہ ہو, اسمیل نہ ہو, اس کی خوشبو نہ اڑے, وہ درست ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ چیز ایسی جسم پر لگا سکتی ہے عورت جس میں دھبا آئے, اس کی خوشبو نہ اڑے. ایک بار اللہ کے رسول نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا, ان کے جسم پر دھبا تھا.
تو کہا یہ عورتوں کا عطر ہے دھبے والا، چونکہ دھبے والے عطر کی خوشبو نہیں آتی، آپ نزدیک گئے تو آپ سن سکتے کہ خوشبو، لیکن دور سے نہیں آتی، کبھی اڑتا نہیں. اور کہا مردوں کا عطر وہ ہے جو خوشبو دے اس کا دھبا نہ آئے، عورتوں کا عطر وہ ہے جو دھبا دے خوشبو نہ آئے. سمجھے بات؟ تو آپ کوئی ایسی چیز مل سکتی ہیں جس کی خوشبو نہ پھیلے اور آپ کے جسم کی بدبو وہیں کے وہیں رہ جائے. اگر کوئی کہے بھائی ہم عرب علاقے میں فلاں، لیکن کوئی کہے ہمارے زمانے میں تو ہم عود ملتے ہیں، اور کچھ عورتوں کو دیکھا گیا عود جسم کے اندر ڈالتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے تو برقعے عود جلاتے ہیں، عود کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، کسی کا طریقہ ہوگا، یہ طریقہ شریعت نے نہیں دیا. لیکن یاد رکھیے، آپ یہ کہہ سکتے ہمارا ٹریڈیشن ہے، لیکن کوئی ٹریڈیشن شریعت پر فوقیت نہیں پاتا. شریعت سے اونچا کوئی ٹریڈیشن، کوئی ادب اور کوئی اخلاق نہیں ہوتا. یاد رکھیے، تو شریعت نے کہہ دیا نہیں، تو اس کا مطلب نہ کا مطلب صرف اور صرف نہ ہے. چاہے پھر آپ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ اور وہ. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام بہت بڑا الزام ہے، بہت سنگین جرم. آپ نے کہا کہ زانیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی با حیا، با اخلاق دیندار عورت یہ گناہ جسارت پھر ہمت نہیں کریں گی کہ وہ خوشبو لگائے صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے اتنا بڑا الزام اپنے نفس پر جھیلے. کسی نے آگے بھی سوال کر لیا تھا کیا عورتوں کو نقلی بال لگانا حرام ہے؟ تو یاد رکھیے ہاں، عورتیں نقلی بال نہ لگائے، شریعت میں حرام ہے، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے. شریعت یہ نہیں چاہتی اب کبھی کسی کو دھوکہ دے، اسی لیے کہا کہ بوڑھے لوگ خضاب نہ لگائے کالا، اس لیے کہ وہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ اپنے آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ جوان. ٹھیک ہے، تو اسی لیے عورتیں بھی نقلی بال نہیں لگا سکتی، اس لیے کہ اس میں بھی دھوکہ شامل ہے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ خرچ کرنے کے تعلق سے اگر ایک شخص پر قرض ہو اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر سکتا ہے تو کیا اس دوران وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے؟ تو اس معاملے میں دو صورتیں ہوں گی. پہلی صورت یہ کہ آپ نے اگر قرض کا وعدہ کیا ہے کہ فلاں فلاں دن میں دے دوں گا، اور یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے اگر اس قرض پر کوئی بات آ رہی ہے تو آپ پہلے قرض ادا کریں گے اور بعد میں اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اس لیے کہ انسانوں سے جو وعدہ ہوا وہ پہلے آئیں گا اور اللہ کے راہ میں خرچ اس کے بعد. اس لیے کہ آپ اگر اس حالت میں مر گئے جبکہ وعدہ تھا تو قرض دار کی مغفرت نہیں ہوتی، معلوم ہونا چاہیے. تو اگر قرض ایسا ہے کہ میں کل دوں گا پرسوں دوں گا اور بیچ میں کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو مساجد کے، مدارس کے، مکاتب کے یا دینی کاموں کے لیے، اور آپ نے وعدہ کل کا کہ اگر آج پیسے دے دیں گے تو کل اس کا وعدہ ٹوٹ جائیں گے، تو پہلے اس کو دیجیے. یا پھر اس سے مہلت مانگی فون کر کے کہ میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ فلاں جگہ خرچ کرو، میں 2 دن بعد تمہارا پیسہ لوٹا سکتا ہوں، کیا تم اجازت دوں گے؟ لیکن اس بات کو لوگوں میں عام نہ کریں. تو آپ بولیں گے دیکھو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا تھا، اس نے ڈیل نہیں دیا ہے تو آج یہ نہیں، یہ بری بات ہے. وعدہ کیا تھا تو پہلے اس کا حق ہوا. اگر وہ کہے دے دو تو ٹھیک، وہ کہے نہ تو اس کو پہلے دے دو. لیکن قرض ایسا ہے کہ آپ کبھی بھی لوٹا سکتے. بھائی نے بھائی کو دیا، 1 سال میں دو، 2 سال میں دو، 10 سال میں دو. باپ نے بیٹے کو دیا، بیٹا جب چاہے دو کما کر. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں آپ قرض بھی دیتے رہیے اور اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے رہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. جی بھائی نے ایک اچھا سوال ہے کہ داڑھی تو سنت ہے، لیکن بہت سی مرتبہ جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. تو بہرحال میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ اچھا ہی ہے آپ کو وہ پسند نہ کرے، اس لیے کہ ان کا دین کا کوئی معیار نہیں. اگر واقعی میں وہ دیندار ہوتے تو داڑھی والے لڑکوں کو ترجیح دیتے بغیر داڑھی والے پر. چونکہ وہ دیندار ہے ہی نہیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے کہ ان کے گھر میں آپ نکاح کریں ہی نہ، اور ان کی لڑکی سے رشتہ نہ، کہ تو آج آپ کی داڑھی پر آپتی آئیں گی، کل آپ کے کمانے پر آپتی آئیں گی، پرسوں آپ کے لباس پر آئیں گی، اور بعد میں آپ کے دین اور آپ کی نماز اور روزے پہ آئیں گی. تو لہٰذا اجتناب کرنا بہرحال بہتر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.